السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا توحید اور توکل پر ہونے کے باوجود بھی آپ پر جادو ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے وضاحت کیجیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ توحید پر آپ کا ہونا یہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے۔ جی، ہم قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جنات سے، جادو سے حفاظت کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو بھاری آیات وہی ہیں جن میں توحید کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، غیر اللہ کا انکار کرنے کا ذکر ہے۔ آپ آیات الکرسی دیکھ لیں، اس میں کیا چیز ذکر ہے؟ اللہ کی صفات، اللہ کی توحید ذکر ہے۔ اب اس میں طاقت کتنی ہے کہ آپ پڑھ لیں، آپ پر جن جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، صبح پڑھے شام تک۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ ایک نماز کے بعد پڑھے دوسری نماز تک آپ محفوظ رہتے ہیں، تو اٹس مین کہ یہ ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے توحید۔ اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ توحید پر بندہ ہو اور اس پر جادو جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ بات کوئی عام نہیں ہے، کیونکہ آیت الکرسی کے اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا۔ جو کفر شرک کا انکار کر کے توحید پر ڈٹ جاتا ہے اور اس پر کمپرومائز نہیں کرتا، ہم اس کو ایک کڑا دیتے ہیں لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اب ایک طرح سے اللہ نے ایک کڑا اور ایک اصول بتا دیا ہے جو حفاظت کا ہے، جو ایک آپ کو پروٹیکشن باڑ دے دی گئی ہے کہ یہ آپ کے لیے، آپ کی سیفٹی کے لیے ہے، اور وہ کیا اصول ہے؟ توحید ہے۔ نمبر 2، توکل۔ توکل بھی ایک آپ کے پاس سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آپ نے توکل کیا ہوا ہے اور آپ صرف آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تو آپ پر جادو جنات کا اثر نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کا توکل نہیں ہے تو 100 بار آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں اور آپ پر وہ اتنا فائدہ نہیں دے گی جتنا وہ ایک بار پڑھنے والی توکل کے ساتھ دے گی۔ اب جب آپ پر توکل ہے، کیونکہ اللہ کا اصول ہے، ایک اللہ نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کرو گے تو میں کافی ہوں گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں توکل کرو گے تو میں کافی ہوں گا تمہارے لیے۔ تو اٹس مین کہ یہ ہمیں اپنے اندر لانا ہے، اور میں نے بڑے تجربات کیے ہیں اس پر کہ مریض دیکھتے ہیں ہم کہ وہ علاج ان کا جب شروع کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کمی کہاں پر آ رہی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ حفاظتی اذکار اور ساری چیزیں پڑھنے کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں جن یا جادو نہ آ جائے۔ تو جب آپ کے اندر یہ خوف ہے تو جن جادو نے آنا ہی آنا ہے بھائی، پھر نہیں اس کو روک سکتے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو آپ کا اہم سوال ہے کہ یہ دونوں چیزوں کی اللہ نے تو گارنٹی دی ہوئی ہے، تو کیا اس بندے پر جادو ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں؟ اس پر میں یہی کہوں گا کہ اس پر جنات اپنی طاقت سے تو جادو نہیں کر سکتے، یا جنات یا جادوگر اپنی طاقت سے تو جادو نہیں کر سکتے، لیکن بسا اوقات 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، اللہ کی آزمائش، کیونکہ جو تقوی اور توکل والا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں۔ اب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقوی اور توکل کمپلیٹ نہیں تھا؟ اللہ نے پروسیس سے، اپنے پیارے تھے پروسیس سے گزارا، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ اپنے پیاروں کو آزمائش سے گزارتا ہے، لیکن ڈرے نہیں۔ اندر خوف تھا، باہر نہیں ڈرے، اور اندر خوف ایک نیچرل ہے۔ میں لا تخف انک انت الاعلی، نیچرل انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ اچانک کسی چیز کو، بڑے مسئلے کو دیکھتا ہے تو وہ اندر سے خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پریکٹیکلی، فزیکلی ڈر کے بھاگے تو وہ ایک اور چیز ہے جو کہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی، ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اتنے سانپ ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے جادوگر ہیں، تو کیا ہوا؟
کہا اللہ توکلنا، اللہ میں تجھ پہ توکل کرنے والا ہوں، اللہ تجھی پہ توکل ہے، اللہ توکلنا، اللہ ہمارا تجھی پہ توکل، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کی قوم کے یہ جو فتنہ ہے اس میں نہ ڈالنا، اپنی رحمت کے ساتھ اس قوم سے، ان کافروں کی قوم سے نجات دے، تو اللہ نے نجات دے دی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات آپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ آزمائش کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ اس پروسیس میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسری جگہ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے مثال بنانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا، جادو کی کیا اوقات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جائے، میں تو یہ کہا کرتا ہوں، لیکن وہ ہمیں دکھانا تھا، ہم کہاں مان رہے تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم چاہے پچھلی امتوں کے واقعات تھے لیکن ہمیں پھر بھی ڈاؤٹ ہونا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو، اللہ نے دکھا دیا کہ میرے نبی پر اگر جادو ہو سکتا ہے تو تم میں سے کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں یہاں پر، وہ چیزیں، وہ جادو تب ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے سورہ فلق ناس اور یہ چیزیں نازل نہیں کی تھی، علاج نازل کر کے بتا دیا کہ اس وقت بڑے لوگ علاج کرنے والے تھے، وہ علاج نہیں کیا، جو اللہ نے قرآن اتارا اس کے ذریعے سے علاج کیا تو اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ کہ اس کا مطلب ہے کہ جادو کا مسئلہ بننا بڑی بات نہیں ہے، اس کا علاج کیسے کرنا یہ اصل چیز ہے، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ آزما سکتے، بسا اوقات میں اپنا ہی آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ تیسری جو قسم ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ بسا اوقات بندے کے کچھ لفظ اللہ کو ناپسند آ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ میں سویا ہوا تھا، یہ بڑی شروع کی بات ہے، تو مجھے کال آئی اور مریض میں جنات کی حاضری ہوئی ہو، مجھے گالیاں نکال رہا ہے، گالیاں بھی فل، وہ پتہ نہیں کون سی زبان ہوتی ہے، وہ دیہاتوں میں اکثر لوگ بولتے ہیں، ادھر ہمارے ملتان والی سائڈ پہ، تو اس بولی میں وہ مجھے گالیاں نکال رہا ہے، سرائکی سی، اور بڑا ہیں وہ ہمارے علاقے کے۔ تو مجھے اس کے والد نے پکڑ کے کہا قاری صاحب ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس، میں نے کہا جائے۔ ایک بار اس نے، وہ بچی تھی، اس نے موبائل سے نمبر ملا کے مجھے گالیاں دی، دوسری بار دی، تیسری بار دی، کہ اب اس میں حاضری ہوئی تھی، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میں نے اسے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ آؤ تو صحیح۔ جب وہ آئی ہے، اچھا میں نے نا، جب اس نے تیسری بار کال کی تو میں نے اسے کہا کہ تو ایک بار آج آ جا، تیرے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا، تیری نسلوں میں یاد رکھا جائے گا کہ کسی کے ساتھ، کسی معاہد بندے کے ساتھ پنگا نہیں لینا، تو آج آ جا، تیرے ساتھ آج دیکھ میں کرتا کیا۔ میں ویسے سو گیا۔ مریضہ آئی، پڑھائی شروع کی، جن بھاگنے کا نام ہی نہ لے، وہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ میں بڑا پریشان کہ یار کیا چکر ہے، اللہ کیا معاملہ ہے، یہی پڑھائی، یہی قرآن پڑھتا ہوں، جنوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یہ پڑھ رہا ہوں، یہ آگے سے ڈرامے لگا رہا ہے۔ خیر میں نے کوشش کی، خود کو بہتر کیا، دوبارہ میں نے پھر دعا کی، تو مجھے اپنے وہ الفاظ میرے مائنڈ میں بار بار چلنے لگے جو میں نے صبح اس کو کہے تھے کہ تو آ، میں دیکھ تیرا کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا تو کرے گا، چل کر لے۔ یقین کرے میں نے زور لگا لیا، وہ جن جو ہے وہ مجھے مذاق کر کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، نہ میں نے انشاءاللہ کہا، نہ میں نے کہا اللہ کے حکم سے میں کروں گا، نہ میں نے کہا اللہ کی مدد سے کروں گا، خود سے کہہ دیا۔ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بات فرمائی، کچھ لوگ سوال کرنے آئے حضور سے، غالباً یہودی تھے، تو حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا، کل پھر آگے فرمایا کل بتاؤں گا، کتنے دن اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ فرمایا تو اللہ کی طرف نسبت کرنا، تو ہمیں یہ درس دیا گیا، سکھایا گیا کہ نسبت اللہ کی طرف۔ بسا اوقات بڑے بھول کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے پروسیس میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، ہم بہت کمزور ہیں، اور ہمیشہ سے میری یہ
दुआ रही है कि मेरे अल्लाह हमें ऐसी आजमाइश में ना डालना, किसी भी आजमाइश में ना डालना। हम बड़े कमज़ोर हैं, हम तो बस अब आदी हो गए हैं और तेरी नेमतें खाने के और उनको पहनने के और उनको इस्तेमाल करने के, तो हमें ऐसी किसी आजमाइश में ना डालना, हम बड़े कमज़ोर हैं। तो ये अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। बहरहाल इन 2-3 चीज़ों के होते हुए जादू का होना पॉसिबल है, और ये बसा औक़ात हमें चेक भी किया जाता है कि ये अब इसका लोगों को तो ये बड़े जो है वो तवक्कुल के दरस देते हैं। अब ख़ुद को पता पड़ा है पंगा, तो अब देखते हैं कितना का तवक्कुल करते हैं, कितना का सब्र करते हैं, कितना का शुक्र करते हैं, कितने के मामलात में ये डटे रहते हैं। तो जो अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह फिर उसको बड़े प्रोसेस में डालते हैं, बड़ी आजमाइश में डालते हैं, तो ये होती रहती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इस शर से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, और अल्लाह ताला इन तरह के तमाम जादूगर और जिन्नात के शर से महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया कार साहब। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज। قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم